یہ خوف عمران خان کا ہے سر، یا ظاہری بات ہے حکومت کا جواب تو خرم صاحب دیں گے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ خوف ہے عمران خان کا اور یہ سب کو ہے، مطلب حکومت کو تو ہے ہی ہے، یہ اور جگہ پر بھی ہے، اس لیے عمران خان کی ضمانت کوئی نہیں ہونے دیتے اور باہر بھی اس لیے نہیں نکلنے دیتے. بہت شکریہ منیب صاحب. دیکھیں منیب صاحب، اس ملک کے اندر نا آپ اس کی ایبریویشن، اس کو سمرائز کسی طرح بھی کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ اس ملک کی ہسٹری رہی ہے کہ ادھر جیل سے لوگ ایوان میں گئے ہیں اور ایوان سے پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈر، خوف، ان بٹوین دا لائنز بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ملک کے اندر بڑا انوکھا نظام ہے اور اس کی آپ کیا مثالیں ہیں. آپ کو پتہ ہے جیل سے ایوان میں کون گئے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایوان سے لوگ پھانسی کے پھندے پہ کیسے گئے. یہاں بہت کچھ ہوتا ہے اور یہ تو نورہ کشتی ہے. اگر آپ اس نورہ کشتی کے اندر اگر آپ اپنی پرفارمنس نہیں دیں گے تو جو پہلے باہر نکلے ہیں، جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، وہ کیسے رہیں گے. عمران خان صاحب کو تو میں کہہ رہا ہوں سب کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. کسی کو ریلیف مل رہا ہے، کسی کو اقتدار مل رہا ہے، کسی کو نوٹ مل رہی ہے، کسی نہیں مل رہا کچھ. تو عمران خان صاحب کو نہیں مل رہا اور وہ ملے گا بھی نہیں. کیوں نہیں ملے گا؟ جو پرفارمنس، دیکھیے نورہ کشتی ہے نا سر. جو کمپرومائز لوگ ہیں، دیکھیں اب آپ کو میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر، صرف پاکستان میں نہیں، جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اس کے اندر دو سیاستیں ہوتی ہیں. ایک، جب بہت لیڈر پاپولر ہو، وہ جیل میں ہو، تو اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں اس کے خاندان، رشتہ دار اور اس کے قریب کے لوگ، یا اس کی لاش پہ سیاست ہوتی ہے. یہ آپ نے 50-60 سال کی ہسٹری میں دیکھا ہے کہ جو دنیا میں نہیں رہتا اس کی بھی پاپولیرٹی کے اوپر لوگ سالوں سال سیاست کرتے ہیں، یا جو جیل میں ہوتا ہے اس کے اوپر سالوں سال کرتے ہیں. پرابلم یہ کہ اگر خان صاحب جیل سے باہر آ گئے تو پی ٹی آئی جو پنٹر ہیں سارے بیٹھے ہوئے، جو کمپرومائزڈ ہیں، جو ان کے بہت قریب 7 سے بھی زیادہ قریب لوگ ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ مائی ڈیئر واڈر صاحب، اس کو ذرا کلیئر کر دیں کہ اس وقت جو آپ فرما رہے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دیتے، لیکن جو پی ٹی آئی کا تاثر ہے وہ یہ کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ باہر نہیں آنے دیتی عمران خان کو. سر دیکھیں، وہ اگر یہ باتیں نہیں کرے گی اچھی میں کہہ رہا ہوں کہ فوج کا یا نون لیگ کا تو سیکنڈری ہے، پرائمری تو پی ٹی آئی خود ہے. پی ٹی آئی خود جب تک مخلص نہیں ہوگی اس آدمی کے ساتھ، وہ آدمی نکلے گا. یہاں بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو ریلیف نہیں مل رہا، باقی جتنے چاہتے ہیں وہ ریلیف کر رہے ہیں. سی ایم شپ چلا رہا ہے، اپوزیشن لیڈرشپ چلا رہا ہے، باقی جو پنٹارے وہ چل رہے ہیں. کوئی سر فہرست ہے ہی نہیں، کوئی اسلام آباد میں نہیں، کوئی لاہور میں نہیں، کوئی کراچی میں نہیں، کوئی سندھ میں نہیں. ٹھیک ہے، کوئی بیرون ملک ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کیا پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ پاگل پنا نظر نہیں آ رہا کہ لوگ عمران خان کو پیار کرتے ہیں، لوگ عمران خان کی لیڈرشپ کو مانتے ہیں. عمران خان کے ارد گرد جو بھی لوگ تھے، ہم جیسے بھی جو تھے، تو وہ ہم کوئی لیڈر تھوڑی تھے. ہمیں تو اس کی وجہ سے ووٹ پڑا تھا. آج ہمیں اپنی جو تھوڑی بہت 1% سیاست کر لیتے ہیں، اس سے تھوڑا بہت اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، لیکن ہم تو لیڈر نہیں ہے نا سر. ٹھیک ہے، تو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. یہ نورہ کشتی ہے، جو وعدے کر کے باہر نکلے ہیں انہوں نے کوئی ڈیلیوری دینی ہے، اور ڈیلیوری کے اندر آپ اچھی خبریں دیں گی، اس چیز کو، اس اچھی خبروں کے بیسس پہ آپ کو آگے دھرنے سے ریلیٹڈ چیزیں مل جائیں گی. اور اگر دھرنا بھی ہو گیا تو وہ بھی فلاپ دھرنا ہے، وہ بھی پانی کا بلبلا ہے. تو مطلب دونوں طرف جیت ہی جیت ہے نا. اب وہ جیت پی ٹی آئی والوں کی آپ ڈال دیں، وہ جیت آپ اسٹیبلشمنٹ کی ڈال دیں، وہ جیت آپ نون لیگ کی ڈال دیں، وہ آپ کی مرضی ہے. وہ جو آپ کا انالیسس ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور بڑا اس کی ایک انٹرسٹنگ ڈائمنشن ہے. بٹ میں سر وہ بار بار آج بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات کریں گے جن کے پاس طاقت ہے. سر 4 مطالبات ہیں واڈا صاحب، کوئی آپ ہی سفارش کر دیں، کوئی ایک آدھا ہی منوا دیں. دیکھیں منیب صاحب، آپ نے اگر نان سٹارٹر رکھنا ہے چیزوں کو، دیکھیں یہ کون ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ کیسے گنڈا پور صاحب اچانک سے ان کی اتنی ایکسیسیبلٹی ہو گئی ہے کہ وہ آ رہے جا رہے گھر میں آ رہے جاتے ہیں. تو سمجھیں نا ان سب چیزوں کو جو میں آپ کو نورہ کشتی کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیں. بالکل ٹھیک ہے، کہ کون کس طرح وہ اجازت ہے، وہ کیا لے کے جا رہے ہیں، وہ بانی کی کیا بات لے کے آ رہے ہیں. بانی آخری کال دے رہے تھے اور آخری کال سے وہ بات چیت پر آ گئے ہیں، چاہے وہ طاقتور سے کرنا چاہتے ہیں، کس سے بھی کرنا چاہتے ہیں. ایک دم یو ٹرن ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک آدمی گمراہ ہے اس پورے کھیل کے اندر، وہ ہے عمران خان صاحب. ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کھلونے بنے ہوئے ابھی اور سب ان کا کھیل رہے. ان کے اندر رہنے میں ان سب کا فائدہ ہے. ان سب کا کن کا؟ پی ٹی آئی کے اندر جو مزہ کرے. نون لیگ کا تو ڈیفینیٹلی ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیوں کا بھی ڈیفینیٹلی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی تو نہیں کر سکتے کہ آپ ایک آدمی کو سلاخوں کے بیچ میں رکھ کے پھانسی بھی چڑھا دیں. بالکل تو نہیں پاسبل نا. بالکل ٹھیک ہے.
جب پاسبل نہیں ہے تو اس پاسبلٹیز اور امپاسبلٹی کے بیچ میں راستہ نکالنا ہے. یہ راستہ صرف ایک ہی آدمی نکال سکتا ہے, وہ ہے خان صاحب خود. کیسے سر؟ اب ان کی آنکھ کیسے سر؟ پالیسی چینج کرے سر, پالیسی چینج کرے سر, کیا کرے؟ 100% پالیسی چینج کرے, ہر چیز اپنے ہاتھ میں نے, ایک سٹیپ پیچھے ہو اور ڈائریکٹ آئے. جب تک یہ جو سائیڈ لائنز پر ہیں, یہ سائیڈ لائنز میں تو ابھی میں تو 2.5 سال پہلے کہہ رہا تھا سر, جب خان صاحب چاند پہ تھے اور پارٹی آسمان پہ تھی, جی میں نے تو کہا تھا یہ سب کچھ ہوگا, کیونکہ یہ لوگ تھے اس وقت تو خان صاحب سننے کو بھی تیار نہیں تھے. مزید خان صاحب کے لیے اس جگہ پہ لے جائیں گے جہاں سے واپسی اللہ خیر کرے, ٹھیک ہے, تو اس جگہ سے آنے سے پہلے پارٹی کے بارے میں لوگوں کا پتہ کہ چل جانا چاہیے. خان صاحب کو اگر لیڈر کوئی نہیں سمجھ کہ اس کا کیا ہو رہا ہے تو پھر وہ لیڈر کس نام کا ہے؟ نمبر 2 یہ کہ جی آپ مکمل کر لیں. جی بتائیں. جی میری کریں سر. جی وڈ صاحب گزارش یہ, کل آپ کی پریس کانفرنس بڑی معنی خیز تھی. آپ نے کہا یہ کر رہے ہیں, یہ وہی جو آپ نے آج کہا کہ یہ نورا کشتی ہو رہی ہے. آپ نے کہا بات جو انڈر گراؤنڈ چل رہی ہوتی ہے, سر وہ بات انڈر گراؤنڈ کس سے چل رہی ہوتی ہے؟ حکومت تو کہتی ہے ہمارے ساتھ تو کوئی بات چیت نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کی حوالے سے آپ مجھ سے زیادہ طاقتور بھی ہیں اور باخبر بھی ہیں, آپ بتا دیں کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں سر, حکومت کے کچھ سلیکٹڈ حصے ہیں, وہی برج کا کردار لگا. جیسے گنڈا پور جو ہے وہ اتھارٹی تو نہیں ہے نا, عمران خان اتھارٹی ہے. اسی طرح گورنمنٹ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تو آربیٹریٹر ہوتا ہے نا, جو میسنجر ہوتا ہے. فور ڈائریکٹ براہ راست تو نہ کر رئی ہے, نہ کوئی نیگوشیٹ کری. اور نیگوشیشن میں مانگ کیا رہے ہیں؟ مانگ سنے کیا ہے؟ مانگ یہ ہے کہ جی آپ 26ویں امینڈمنٹ رول بیک کر دیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو 27ویں کی بات کریں بھائی, 26ویں تو ہو گئی, ٹھیک ہے. دوسرا وہ کہتا ہے ہمارا مینڈیٹ واپس کر دے. کبھی چوری ہوا ہوا, ڈاکہ ڈالا ہوا, ووٹ لیا ہوا, لیگل انلیگل, کیا ہم نے 18 مینڈیٹ واپس کیا تھا جب تک ہمیں نکال کے باہر نہیں پھینکا تھا؟ تو کیا مینڈیٹ چھیننے والا, لینے والا, ووٹ سے آنے والا, لیگل انلیگل آپ کو مینڈیٹ دے دے گا, یعنی کہ آپ کو دے دے, ٹھیک ہے. نمبر تیسری چیز یہ ہے کہ سب کو رہا کر دے, یعنی کہ سب کی رہائی تو خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے نا. سب کی رہائی تو شام میں مزا خود چیخ رہے کہ میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, عمر چیمہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اعجاز چودھری کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو دیکھیں ظلم تو پارٹی کے اندر ہو رہا ہے. مجھے بتائیں نا, گنڈا پور اور جتنی ایکٹیو ٹیم نظر آ رہی ہے جو صرف میڈیا تک حد تک کی ہے, اور جتنے بھی کفن باندھنے والے جو ان کے لیڈران ہیں, وہ کسی کو آج تک تیمارداری کے لیے پوچھتے کہ سب کچھ چھوڑے. خان صاحب کی سگی دونوں بہنوں کو آج تک پارٹی کے اندر کوئی جیل میں ملنے نہیں گیا. تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی کے ورکرز کو, پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کے لیڈر کے ساتھ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں سر, جہاں ہم نلائکی کی بات گورنمنٹ کی کرتے ہیں, تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے جو انر سرکل ہے, جو آج کل باپ بنا ہوا ہے اور کسی وجہ سے باپ بنا ہوا ہے, جی اندر خانے, ان کو بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی سر. یہ آپ دیکھ لینا. آج جو مروت نے بات کی ہے اس کو آپ ہلکا نہ لیجیے گا, ٹھیک ہے, وہ کے پی کے گورنمنٹ کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری مشینری, یہ سارا پیسہ جو آرگنائز کرنے کے لیے چیزیں لگ رہی ہیں, وہ کون لا رہا ہے؟ میرا باپ تو نہیں دے رہا وہ پیسے, کوئی باہر سے بھی فنڈنگ نہیں آ